ہوتی ہے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے سے نکل کے کوفہ کی طرف جب چلے اور مقام حاجر میں پہنچے تو آپ کے ساتھی قیس کو آپ نے کوفہ بھیجا کہ ان کا حال معلوم کیا جائے اور انہیں خبر دے دی جائے کہ امام حسین تمہارے وعدے کے مطابق یہاں آ رہے ہیں۔ ہوا یہ کہ مقام قادسیہ میں ابن زیاد کی فوج وہاں موجود تھی، ناکے بندے لگائی ہوئی تھی، اس نے گرفتار کر کے ابن زیاد کے پاس پہنچا دیا۔ ابن زیاد نے کہا تم جاسوس بن کے آئے ہو، امام حسین کے قاصد بن کے آئے ہو، اب کرنا یہ پڑے گا تمہیں کہ چھت پہ چڑھو اور چھت پہ چڑھنے کے بعد لوگوں کو مخاطب کرو اور امام حسین اور ان کے اہل خاندان کو گالیاں دو، برا بھلا کہو۔ لیکن وہ محب اہل بیت سے، سچی محبت کرنے والے تھے اہل بیت سے، انہوں نے اس کا الٹا کر دیا، چڑھ گئے چھت پہ اور شروع کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود شریف بھیجا رسول اعظم پہ، اور کیا تقریر کی، اے لوگو سنو، میں امام حسین ابن علی نواز رسول کی طرف سے تمہارے پاس آیا ہوں۔ تمہارے خطوط گئے تھے اور انہی خطوط کی بنیاد پر انہوں نے مجھے بھیجا ہے تاکہ میں تمہیں بتاؤں کہ وہ تمہارے پاس آ رہے ہیں۔ اور سنو اے لوگو، امام حسین اس وقت مسلمانوں میں سب سے اچھے، سب سے نیک اور سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہیں۔ اس نے کیا کہا تھا؟ گالیاں دو، لیکن یہ قیس کر کیا رہے ہیں؟ الٹا کر دیا۔ اور اس وقت خلافت کے زیادہ حقدار کوئی ہیں تو امام حسین ہیں، جو ان کا ساتھ دے گا قیامت میں رسول اعظم اس کی شفاعت کرائیں گے، جو ان کا غدار بنے گا، بے وفا بنے گا، جو ان کے ساتھ غداری کرے گا قیامت میں شفاعت سے محروم ہو جائے گا۔ یہ تقریر کی، اور تقریر کرنے کے بعد کیا کہا؟ اور یہ ابن زیاد جو یہ کہتا ہے کہ امام حسین آئیں گے تو یا تو بیعت کریں گے یا تو انہیں قتل کر دیا جائے گا، یہ ظالم ہے، جھوٹا ہے، فسادی ہے، فتنہ پرور ہے، اسی کے سامنے اسی کی برائی شروع کر دیا۔ اور اس کے سامنے جب امام حسین کی تعریف کیا تو وہ جلال میں آ گیا، غصے میں آ گیا، اور اس نے کہا تجھے اتنی ہمت ہے کہ میرے ہی چھت پہ چڑھ کے میرے دشمن کی تعریف کر کے میری برائی کر رہا ہے۔ اب وہ غصے میں آیا، جلال میں آیا، اور کہتا کیا ہے؟ کہتا ہے کہ اس کو چھت پہ لے جاؤ اور کوڑے مارو، دبا کے کوڑے مارو، اور اس کے بعد میں اس کا سر جو ہے وہ تن سے جدا کر دو۔ وہ کہتے ہیں اے ابن زیاد سن لے، ایک قیس نہیں ہزاروں قیس ہوں گے تو امام حسین کے نام پہ شہید ہو جائیں گے، لیکن تیری بات مان کے یا تیری دھمکیاں سن کے یا تیرے قتل کی دھمکیاں سن کے ہم ڈرنے والے نہیں ہیں، کیونکہ ہم محب اہل بیت ہیں، اہل بیت سے محبت کرنے والے تھے۔ کہا تجھے شہید کرنا ہے شہید کر دے، یہی تو ہماری قسمت ہے کہ ہم شہید ہوں گے تو یہ تو کہنے کے لائق ہوں گے کہ اے خدا تیرے نبی کے نواسوں کے نام پر شہید ہو کر آئے ہیں، اس سے بڑی دولت کیا مل سکتی ہے۔ جب ان کو پہلا کوڑا مارا گیا تو کیا کہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین۔ کوڑا بھی کھا رہے ہیں تو اللہ کے نام سے، اور کوڑا کھا رہے ہیں تو اللہ کی تعریف کر رہے ہیں۔ دوسرا کوڑا پڑا، اے الہ العالمین میں تیرے نبی کے نواسے امام حسین کے نام پر کوڑا کھا رہا ہوں۔ مارتے جا رہے ہیں اور ان کی زبان سے ایسے ایسے جملے نکل رہے ہیں، میرے مولا اسی کوڑے کو امام حسین کی نسبت سے میرے لیے شفاعت کا ذریعہ بنا دینا۔ اور آخری وقت جب آپ کی شہادت کا وقت آیا، آپ کو یقین ہو گیا کہ میں شہید ہو جاؤں گا، تو آپ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم سب کو تو جانا ہی ہے اسی کے پاس، بس فرق اتنا ہے کوئی بے موت مرتا ہے، کوئی اپنی موت مرتا ہے، اور کوئی ایسی موت مرتا ہے کہ لوگ ایسی موت کے لیے تڑپتے رہ جاتے ہیں۔
قیس نے کہا ہمارے لیے خوش نصیبی ہے کہ ہم امام حسین کے نام پہ شہید ہو رہے ہیں۔ بہرحال امام حسین نے کس لیے بھیجا تھا؟ کوفہ والوں کو بتا دو، وہ بیچارے بھی شہید ہو گئے۔ اب کوفہ والوں کی خبر پہنچے گی کہاں سے آپ کے پاس؟ کوئی خبر نہیں ہے آپ کے پاس۔ اتنے میں کچھ دور اور چلے، دیکھا کہ ایک میدان ہے جس کا نام زرود ہے، مقام زرود نام تھا اس کا۔ جب وہاں پر آپ پہنچے تو ایک صاحب کا خیمہ لگا ہوا ہے۔ لوگوں سے پوچھا کون ہے، لوگوں نے بتایا یہ حضرت زہیر ہیں، اور یہ جو ہے وہ ابھی حج کر کے فوراً نکلے ہیں اور کوفہ ہی جا رہے ہیں۔ لیکن اس وقت وہ حج کر کے آ رہے تھے، لیکن اہل بیت کے بارے میں ان کے دل میں کوئی عقیدت زیادہ نہیں تھی۔ امام حسین نے کہا انہیں بلا کر لاؤ۔ قاصد گیا بلانے، کہا نہیں میرے پاس ٹائم نہیں ہے، لیکن اہلیہ اہل بیت سے محبت کرنے، کہا کہ نواسے رسول بلا رہے ہیں اور تم بیٹھ کے آرام کر رہے ہو۔ بس یہی بات اس کی بیوی کی ان کے دل پہ اثر کر گئی، اور فوراً اٹھا امام حسین کی بارگاہ میں گئے، باتیں کی۔ امام حسین کی باتوں سے اتنے متاثر ہوئے کہ آئے، اپنے خیمے کا ساز و سامان امام حسین کے حوالے کیا، اپنی بیوی کو کہا کہ اپنے بھائی کے ساتھ میکے چلے جاؤ، اور دوسرے جو ساتھی تھے ان سے آپ نے تقریر فرمائی۔ کون؟ حضرت زہیر، یہ راستے میں امام حسین کو ملے تھے، حج کر کے کوفہ جا رہے تھے۔ کہا اے لوگوں سنو، امام حسین یہ ہیں، یہ کربلا کی طرف نہیں بلکہ کوفہ کی طرف جا رہے ہیں۔ منظر کچھ بھی ہو سکتا ہے، ان کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن میں نے تو وعدہ کر لیا ہے کہ آخری دم تک ان کا ساتھ نہیں چھوڑنا ہے۔ تم ہمارے ساتھی ہو، میں تمہیں اختیار دیتا ہوں، جس کو گھر جانا ہے گھر چلے جاؤ، جس کو میرے ساتھ چلنا ہے میرے ساتھ چلو، لیکن یاد رکھو جو لوگ میرا ساتھ چھوڑ کے جاؤ گے یہ ہماری اور تمہاری آخری ملاقات ہوگی، کیونکہ حضرت زہیر کو بھی پتہ چل گیا تھا کہ جو امام حسین کے ساتھ جائے گا اسے جام شہادت نوش کرنے کا موقع مل جائے گا۔ وہ بھی چل دیے، ساتھ میں شریک ہو گئے۔ ابھی تھوڑے ہی دور چلے تھے، جس ایک جگہ پر پہنچے جس کا نام کوہ ذی حشم تھا۔ یہاں پر پہنچے، خیمہ لگایا، آرام کرنا چاہا۔ اتنے میں حر نام کے ایک شخص، یہ حر، ان کا کھیل بڑا خطرناک ہے، بعد میں آپ کو پتہ چلے گا۔ یہ ابن زیاد کی طرف سے 1000 فوج لے کر امام حسین کو پکڑنے کے لیے آگے۔ اس نے کہا جہاں بھی ملیں ان کو کہیں جانے نہیں دینا، میرے پاس لے کر آنا۔ اب یہ حضرت حر جو ہیں، پہلے حر تھے بعد میں حضرت حر ہو گئے، یہ ابن زیاد کی طرف سے 1000 فوج لے کر آئے۔ ان کے فوج کے آدمی، ان کے جانور، گھوڑے سب پیاسے تھے۔ امام حسین نے پانی پلایا۔ جب امام حسین نے پانی پلایا تو حر جو تھے وہ کچھ کہہ نہ سکے، کیونکہ پہلے ہی پہنچتے ہی آپ نے احسان فرما دیا۔ یہ اللہ والے تھے، یہ نہیں دیکھتے تھے یہ کس لیے آیا ہے، دشمن بن کے آیا ہے، شہید کرنے آیا ہے، مارنے ہیں، نہیں، ہم اللہ والے، ہمارا کام ہے، تم مجبور ہو تو مدد کر دیتے ہیں۔ مدد کیا اور کچھ باتیں ہوئی۔ بات سب سے پہلے یہ ہوئی، کہاں آئے ہو، کس لیے آئے ہو؟ دوپہر کا وقت تھا، کچھ بھی بات نہیں کہ امام حسین نے، ظہر کا وقت ہو گیا۔ امام حسین نے کہا حر یہ بتاؤ کہ تم تو ابن زیاد کی طرف سے ہو، میرا مخالف ہے، وہ گرفتار کرنے آئے ہو، لیکن اب ظہر کا وقت ہو گیا، ہم امامت کرنے جا رہے ہیں، تم ہمارے ساتھ نماز پڑھو گے یا الگ نماز پڑھو گے؟ حر نے کہا امامت آپ فرمائیں، ہم آپ کے پیچھے ہی نماز پڑھیں گے۔ اب نماز کے لیے صفیں بدھی، آپ کھڑے ہو کے تقریر کرنے لگے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں اپنی مرضی سے نہیں آیا، تمہارے خطوط میرے پاس آئے، تم نے مجھے بلایا، تم نے خطوط بھیجے، تم نے وعدہ کیا، وفاداری کا وعدہ کیا، یہ سارے وعدے تمہارے تھے، تمہارے وعدوں کو دیکھ کر میں تمہارے پاس آیا ہوں۔ اگر تم میرا ساتھ دینا چاہتے ہو تو اللہ تمہیں اس کا اجر عطا فرمائے گا، اگر تم میرے خلاف جانا چاہتے ہو تو مجھے چھوڑ دو، میں مکہ واپس چلا جاؤں گا۔ حر نے کہا کہ مجھے تو واپس جانے کا حکم نہیں دیا گیا، مجھے یہ کہا کہ امام حسین جہاں بھی ملے ان کے پیچھے پیچھے لے کر کوفہ چلے آؤ، ابن زیاد نے یہ حکم دیا تھا۔ عصر کی نماز ہوئی، عصر کی نماز پڑھا، امام حسین نے نماز پڑھائی، اور ادھر کے لوگ بھی امام حسین کی امامت میں ہی نماز پڑھتے ہیں۔ اب نماز جب ہو گئی
تو امام حسین نے کہا کہ ایک کام کرو بھائی، مجھے جانے دو یہاں سے. تو حر آ کر اپنی فوج کے ساتھ آپ کو روک لیتے ہیں کہ جانے کی اجازت نہیں ہے، اگر آپ کوفہ چلیں گے تو ہی جانے دیں گے، ورنہ ہم آپ کو نہیں جانے دیں گے. تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کہا بھائی معاملہ کیا ہے، کرنا کیا چاہتے ہو؟ ایک کام کرو، میں کوفہ بھی نہیں جاتا ہوں، مدینہ بھی نہیں چاہتا ہوں، مجھے کہیں اور جانے دو. حر نے کہا میں ابن زیاد سے پوچھوں گا پہلے، وہ جو حکم دے گا اسی پر عمل کروں گا، جب تک آپ نہ کوفے کی طرف جائیں نہ مدینے کی طرف جائیں، کسی اور راستے کی طرف جائیں. امام حسین چل دیے مقام قادسیہ کی طرف، اور حر جو ہے اپنے 1000 سواروں کے ساتھ ان کے پیچھے پیچھے چل دیے کہ یہ جاتے کہاں ہیں، ان کو ابن زیاد کے پاس لے کے جانا ہے. اب ابن زیاد نے جب انہوں نے قاصد بھیجا کہ معلوم کرو کرنا کیا، تو ابن زیاد نے سیدھے لکھا کہ کچھ بھی نہیں کرنا ہے، حسین جہاں بھی ہو ان کا پیچھا کرو اور انہیں کسی چٹیل میدان میں اتار دو، کہیں ایک میدان میں جمع کر دو، اور کہا کہ ان سے کہو اگر وہ بیعت کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، بیعت کر لیں تو ہمارے پاس لے کر آ جاؤ، اور نہیں بیعت کرتے ہیں تو واپس نہیں جانے دینا، کسی میدان میں اتار کے ان کا گھیراؤ کر لو. یہ جناب حر ہیں، انہوں نے ایسا ہی کیا. کہا کہ یہ حکم ہے ابن زیاد کا، آپ کو جانے تو نہیں دیں گے، اور آپ کو یا تو کوفہ چلنا ہے یا تو کسی میدان میں آپ کو ہم روک لیں گے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل پڑے. چلتے چلتے آپ کچھ دور تک چلے تو ایک میدان نظر آیا جہاں پر آپ کو جو ہے ان لوگوں نے روکا اور کہا یہیں پر آپ رک جائیں. جب آپ وہاں پر رک گئے اور میدان کربلا سے پہلے تھوڑا سا رکے، وہاں آرام کیا، خیمہ لگایا اور پھر چل پڑے. تھوڑی دور چلے تھے کہ امام حسین کو نیند آ گئی، نیند کا ہلکا سا جھونکا آیا. جھونکا آتے ہی کیا دیکھا؟ خواب دیکھا. خواب میں کیا دیکھ رہے ہیں کہ ایک سوار جا رہا ہے اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو یہ لوگ سواری کرتے ہوئے جا رہے ہیں، اور جتنا یہ جا رہے ہیں موت ان کے قریب آ رہی ہے. امام حسین نے جب یہ خواب دیکھا تو بس یقین ہو گیا کہ اب شہادت کا وقت بالکل قریب آ چکا ہے. یہ اٹھنے کہنے کے بعد میں آپ بے چین ہو کے اٹھے. آپ کے صاحبزادے نے پوچھا ابا جان کیا ہے؟ آپ نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون 3 مرتبہ کہا. جب 3 مرتبہ آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون کہا تو آپ کے بیٹے نے کہا کہ اچانک اتنی رات میں یہ پڑھنے کی ضرورت کیا ہو گئی؟ تو امام حسین نے واقعہ بتایا کہ بیٹا ایسا ایسا میں نے خواب دیکھا تھا اور ہماری موت کا وقت قریب آ چکا ہے. تو امام زین العابدین جو آپ کے لخت جگر ہیں عرض کرتے ہیں ابا جان کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ تو آپ نے کہا بیٹا ہم ضرور حق پر ہیں، ہم حق پر ہی ہیں. تو امام زین العابدین جیسا بہادر بیٹا کہتا ہے ابا جب ہم حق پر ہیں تو ایسی موت سے ڈرنے کی ضرورت ہمیں نہیں ہے، ہم حق پر ہیں تو شہادت سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایسی موت سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایسی موت قریب آئے گی تو ہم گلے لگانے کو تیار ہیں، چلیے اپنے سفر پر. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مقام نینوا میں پہنچے، یہ بھی ایک جگہ کا نام ہے، تو وہاں پر حر نے آپ کو روکا، اور روکنے کے بعد میں ابن زیاد کو خبر دی کہ ایسا ایسا مسئلہ ہو چکا ہے، اور یہاں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیعت سے انکار کر چکے کہ بھائی کچھ بھی ہو جائے حر، میں یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کر سکتا ہوں. جب آپ نے انکار کر دیا تو اسی وقت جس وقت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے، اسی وقت جو ہے ایران میں بھی بغاوت پھیلی ہوئی تھی، اور ابن سعد، آپ نام سنیں گے تو آپ کی روحیں کاٹیں گی. ابن سعد یہ کون ہے؟ سعد بن ابی وقاص، صحابی رسول 10 مبشرہ میں سے ان کا بیٹا ہے. یہ دنیا کی لالچ میں آ گیا تھا، یہ اتنا بڑا ظالم بنا کہ ایران کا معاملہ جو تھا اس کو دفع رفع کرنے کے لیے ابن زیاد نے 4000 کی فوج اس کی سپرد کیا، اور اس کو اس کا کیا بنایا؟ بادشاہ بنایا، سپہ سالار بنایا کہ تم اس کے سردار ہو اور جاؤ وہاں کا معاملہ حل کرو، اور تمہیں رے کی حکومت ادا کر دی جائے گی، رے کا حاکم بنا دیا جائے گا. اب حکومت کے لالچ میں 4000 کی فوج لے کے نکل چکا. صحابی رسول کا بیٹا تھا، اہل بیت کے مرتبے فضیلت کو سب جانتا تھا.
اب جب امام حسین کا یہ معاملہ آ گیا تو اس نے کیا کیا، ابن زیاد نے کہا، ابن سعد کو روکا کہ بھائی رک جاؤ اور یہاں آؤ، پہلے یہ معاملہ حل کرو، کیونکہ اس کو معلوم تھا کہ یہی معاملہ ہمارے لیے خطرناک ثابت ہو جائے گا۔ کہتا ہے پہلے امام حسین کا معاملہ صحیح کرو اور بعد میں وہ سب دیکھا جائے گا۔ ابن سعد جو تھا اہل بیت کو جانتا تھا، ان کی کہا بھائی مجھے اس میں مت ڈالو، مجھے ایران جا رہا ہوں تو جانے دو۔ تو ابن زیاد نے کہا اگر یہ معاملہ نہیں حل کرنا ہے تو آ جاؤ اور جو حکومت تمہیں دی گئی ہے وہاں سے بھی ہٹا دوں گا اور یہ فوج ہمارے حوالے کر دو۔ دنیا کی لالچ میں آگے ایک رات سوچنے کا موقع لیا، ایک رات سوچنے کے بعد فیصلہ کیا کیا، ہاں میں حسین ابن علی سے بھی لڑنے کے لیے تیار ہوں، لیکن میری حکومت نہیں جانی چاہیے۔ بہرحال وہ 4000 کی فوج لے کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں چلا گیا، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ لوگ گھیرتے 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 جب ایک چٹیل میدان میں لے کر اتار دیتے ہیں۔ جب چٹیل میدان میں آپ اتر گئے اور پوچھا ان لوگوں نے سے یہ میدان کیا ہے، تو لوگوں نے کہا کربلا ہے۔ آپ نے کہا بس یہیں سارا سامان رکھ دو، گھوڑوں کو باندھ دو، یہیں خیمہ بنا دو، یہیں ہمارا سب کچھ فیصلہ ہونے والا ہے، کیونکہ خواب کے ذریعے رسول اعظم نے سب کچھ آپ کو بتا دیا تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بس وہیں پر ٹھہر گئے، اور فرات بھی وہیں سے قریب تھا۔ 4000 کی فوج لے کر یہ ابن سعد پہنچتا ہے۔ ابن زیاد کو ابھی بھی بھروسہ نہیں ہے کہ 4000 کافی ہیں، فوج پہ فوج فوج پہ فوج بھیجتا جا رہا ہے، یہاں تک کہ 22000 کی فوج بھیج چکا۔ اور یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکے سے نکلے تھے تو 82 لوگ نکلے تھے، اس میں بیوی بچے، گھر کے رشتہ دار، چچا کے بیٹے، چچیرے بھائی بھانجے پوتے سب تھے، بھتیجے جتنے بھی تھے سب ملا کے 82 لوگ تھے۔ راستے میں کچھ لوگ شریک ہوئے، جب امام حسین کو میدان کربلا کے پاس گھیرا گیا، حر نے مجبور کیا، تو امام حسین نے کہا کہ بھائی دیکھو جو میرے ساتھ آئے ہو یہ سن لو کہ یہ لوگ مجھے شہید کرنا چاہتے ہیں، میں شہید ہو جاؤں گا تو انہیں کوئی اور بدلہ نہیں چاہیے، اس لیے جس کو یہاں سے جانا ہے وہ چلے جاؤ اور جس کو میرے ساتھ جا رہا ہے وہ چلے جاؤ۔ ہوا کیا کہ جو لوگ راستے میں شریک ہوئے تھے وہ سب ساتھ چھوڑ کے چلے گئے، صرف امام حسین کے ساتھ وہی بستے ہیں جو مدینے سے آپ کے خاندان والے چلے تھے۔ اور یہ 82 لوگ میدان کربلا میں پہنچے، اور ابن سعد جو ہے وہ وہاں پر آیا۔ ابن سعد کس لیے آیا تھا، کیا کرنے آیا تھا؟ امام حسین سے مقابلہ کرنے کے لیے آیا تھا۔ یہ 3 محرم کی بات ہو رہی ہے، ابھی 3 محرم چل رہا ہے، گفتگو ہو رہی ہے۔ ابن سعد نے امام حسین سے کہا کس لیے آئے ہو؟ آپ نے کہا بھائی میں تو آیا نہیں، تم لوگوں نے بلایا، خطوط بھیجے، تمہارے خط کی وجہ سے میں آیا، تمہارے وعدے کی وجہ سے، تمہاری وفاداری کی وجہ سے میں آیا، میں اپنی مرضی سے بالکل نہیں آیا ہوں۔ چاہتے کیا ہو؟ امام حسین نے کہا کہ ایک کام کرو، رات میں تم مجھ سے ملاقات کرو، میں تم سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ امام حسین کو لگا کہ یہ صحابی کا بیٹا ہے، ہم اس سے بات کریں گے تو یہ ہماری بات سمجھ جائے گا۔ رات میں ملاقات ہوئی، 20 لوگ ادھر کے اور 20 لوگ ادھر کے اکٹھا جمع ہوئے۔ امام حسین اور ابن سعد دونوں سائڈ میں گئے، دونوں کی گفتگو ہوتی ہے۔ امام حسین نے کہا میں 3 باتیں تم سے کہتا ہوں، کسی ایک پر عمل کر لینا۔ کہا کہ میں جہاں سے آیا ہوں مجھے وہیں چلے جانے دو، یا تو مجھے کسی سرحدی مقام پر چھوڑ دو، پہنچا دو، میں وہیں رہ کر زندگی گزار لوں گا، اور یا تو مجھے یزید کے پاس دمشق جانے دو، تاکہ جس طریقے سے میرے بڑے بھائی امام حسن نے ان کے ابا امیر معاویہ سے صلح کی تھی، معاملہ طے کیا تھا، میں یزید کے پاس جا کر ڈائریکٹ بات کر کے معاملہ حل کرنا چاہتا ہوں۔ تو ابن سعد کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ فتنہ نہیں چاہتے ہیں، اگر فتنہ چاہتے تو لڑائی کرتے، بھائی صلح کیوں کرتے؟ یہ فتنہ نہیں چاہتے ہیں، یہ تو چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں آپس میں لڑائی نہ ہو اور دونوں طرف کے لوگ صلح کے ساتھ یہاں سے چلے جائیں۔ ابن سعد نے ابن زیاد کو خط لکھا کہ امام حسین ایسا ایسا کہہ رہے ہیں اور بالکل معاملہ حل ہو چکا ہے، اب نہ لڑائی کی ضرورت ہے نہ جھگڑے کی ضرورت ہے، امام حسین نے سارا فیصلہ کر دیا ہے، وہ بالکل امن چاہتے ہیں، امن پسند ہیں، امن و سلامتی چاہتے ہیں۔
اب یہ بات لکھا ابن زیاد نے، جب پڑھا تو ابن زیاد کو بھی یہ بات سمجھ میں آ گئی. دیکھو کھیل کیسے پلٹتا ہے. ابن زیاد کو بھی یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ امام حسین جو کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں، وہ ہماری مخالفت میں نہیں ہیں، ان کو یزید کے حوالے کر دیا جائے، وہیں جا کے وہ اپنا معاملہ حل کر لیں گے. لیکن اس نے جیسے ہی یہ فیصلہ کیا، لکھا اور بھیجنا ہی چاہا کہ ابن سعد کو بھیجوں کہ ٹھیک ہے جو امام حسین کہہ رہے ہیں ویسے ہی کیا جائے، تو اس میں ایک منافق بدبخت شمر نام کا انسان بیٹھا ہوا تھا. یہ اتنا خطرناک ہے کہ پورا کربلا کا جو منظر بدلا ہے وہ اسی کی وجہ سے بدلا ہے. یہ کھڑا ہو گیا، ابن زیاد تم بے وقوف ہو، تمہارے ہاتھ کا موقع ہے، امام حسین تمہارے قبضے میں ہے، تمہاری فوج ان کے سامنے ہے اور تم ان کو چھوڑ رہے ہو. اگر تم نے چھوڑ دیا اور وہ یہاں سے چلے گئے تو تم ان پہ کبھی بھی غلبہ نہیں پاؤ گے، موقع ہاتھ سے چھوٹ جائے گا. اس نے کیا کیا؟ بھڑکایا. اور ابن زیاد بھڑک بھی گیا. اس نے کہا یار تم تو صحیح بات کہہ رہے ہو. بس جو ارادہ اس کا پہلا تھا ارادہ فوراً بدلا. اور اس ظالم نے کیا کہا کہ تم ابن سعد جس کو لشکر کا امیر بنا کے بھیجو ہو وہ تو امام حسین کا دوست ہے، رات بھر بیٹھ کے باتیں کرتا ہے. تو بس اس کا دماغ چڑھ گیا ابن زیاد کا. اس نے کہا ابن سعد میں نے تمہیں اس لیے نہیں بھیجا ہے کہ تم حسین سے محبت کرو، ان کے بچانے کی کوشش کرو. بات یہ ہے کہ حسین کو کہو کہ وہ ہمارے یزید کے ہاتھ پر بیعت کریں، اگر بیعت کرتے ہیں تو انہیں ہمارے پاس صحیح سلامت لاؤ، نہیں بیعت کرتے ہیں تو ان کا سر کاٹو اور ان کے جسم پر لاش پر گھوڑے دوڑا دو. یہ خط میں لکھ کے اس نے بھیجا اور لکھا کہ اگر تم نہیں کر سکتے ہو تو فوج شمر کے حوالے کر دو، یہ میری بات پہ عمل کرے گا. اور شمر سے کیا کہا کہ جاؤ اگر ابن سعد نہیں مانے گا تو سب سے پہلے اسی کی گردن مار دینا. اب یہ خط جب ابن سعد کے پاس پہنچا اور شمر لے کر ہی خط گیا تو ابن سعد نے پڑھتے کہا اے بدبخت تو نے کیا کیا ہے؟ میری بات پہ ابن زیاد تیار ہو چکا تھا، میں نے جو کچھ کہا تھا ابن زیاد مان چکا تھا، سارا معاملہ حل ہو گیا تھا، یہ لڑائی جھگڑے کی بات ہی نہیں تھی، تو نے پھر فتنہ لا کے کھڑا کر دیا. شمر نے کہا زیادہ باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم حملہ کرو گے یا نہیں کرو گے؟ امام حسین سے لڑائی کرو گے یا نہیں کرو گے؟ نہیں کرنا ہے تو فوج ہمارے حوالے کرو، میں اس کا مقابلہ کروں گا، میں لڑائی کروں گا. ابن سعد کہتے ہیں نا لالچ تھا، لالچ کے چکر میں آگے کہا فوج بھائی تمہارے حوالے نہیں کروں گا، میں خود لڑوں گا کیونکہ مجھے حکومت چاہیے، فلاں جگہ کا حاکم میں بننے والا ہوں، اگر میں فوج کو تمہارے حوالے کر دوں گا تو پھر میں حاکم نہیں بن پاؤں گا. صحابی رسول کا بیٹا ہے، ایسے صحابی جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں جن کے بارے میں رسول اعظم کی خوشخبری ہے کہ یہ جنتی ہیں، دنیا ہی میں اللہ کے رسول نے ان کے لیے جنت کی بشارت سنا دی. ایسے صحابی کا بیٹا حسین ابن علی کے مقابلے میں کھڑا ہو گیا کہ میں ان کو قتل کروں گا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ یہ بالکل تیار ہو چکے ہیں. 9 محرم کی رات ہے، یہی رات تھی، 9 محرم کی رات ہے، جمعرات کا دن ہے. جمعرات کی رات میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقابلے کے لیے تیار نہیں بالکل، کیونکہ وہ تو مقابلے کے لیے آئے تھے اور یہ بالکل ان کے پاس نہ ہتھیار ہے، نہ گھوڑے ہیں، نہ سامان، کیونکہ ان کو کیا پتا تھا کہ ہمارے ساتھ یہ سب ہونے والا ہے. یہ تو چلے تھے بیچارے امامت کے لیے. ہو گیا کیا ان کے ساتھ؟ کھیلا ہو گیا. چلے تھے امامت کے لیے، لیکن مقتدیوں نے کیا کیا، یہ یزیدیوں نے، یہ کوفیوں نے کیا کیا ان کے ساتھ میں. بہرحال امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابن سعد جو ہے مقابلے کے لیے تیار ہو گیا اور ابن سعد نے کہا کہ بغیر کسی چوں چرا کے امام حسین کے خیمے پر حملہ کر دو. 9 محرم کی رات ہے، رات چڑھنے سے پہلے عصر کی نماز پڑھ کے امام حسین سو رہے تھے. سونا کیسا؟ بس ٹیکا لگا کے نیند میں تھے. جب فوج کے چلانے کی آوازیں آئی تو آپ کی بہن حضرت زینب نے پردہ ہٹایا اور بھیا دیکھو فوج حملہ کرنے کے لیے آ رہی ہے. امام حسین بیدار ہوئے، خواب دیکھ رہے تھے. خواب کیا دیکھ رہے تھے کہ رسول اعظم کیا فرما رہے ہیں امام حسین سے کہ میرے نواسے جلدی تم میرے پاس آنے والے ہو.
یہ خواب دیکھ رہے ہیں اور فوج حملہ کرنے کے لیے آ رہی ہے۔ امام حسین نے حضرت عباس سے فرمایا کہ جاؤ ان سے پوچھو یہ اچانک حملہ کرنے کی وجہ کیا ہے، نہ کوئی بات چیت ہوئی نہ کوئی معاملہ طے ہوا، اچانک یہ حملے کے لیے آ رہے ہیں۔ حضرت عباس جاتے ہیں، فوج کے سامنے کھڑے ہوئے اور پوچھا تو ان لوگوں نے کہا کہ ابن زیاد کا حکم ہے کہ امام حسین اور ان کے ساتھی یا تو یزید کے ہاتھ پر بیعت کریں اور نہیں بیعت کرتے ہیں تو ان پر حملہ کر دیا جائے گا، لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات بتائی گئی تو آپ نے کہا ان سے جاؤ کہہ دو ایک رات کا موقع ہمیں دے دیں، ہم اس رات اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہیں، ہم زیادہ سے زیادہ نماز پڑھ لیں، استغفار کر لیں، اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کر لیں، ہمیں اور موقع نہیں چاہیے، بس ایک رات اس کے لیے ہمیں موقع چاہیے۔ حضرت عباس نے فوج سے موقع مانگا، فوج نے آپ کو موقع دے دیا کہ ٹھیک ہے۔ 9 محرم کی رات یعنی 10ویں رات عاشورہ کی رات آ گئی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں کو جمع کیا اور تقریر فرمائی۔ آخری تقریر آپ کی کیا تھی کہ میرے ساتھیوں تم مدینے سے چل کر میرے ساتھ آ رہے ہو، کچھ بیچ میں شریک ہو گئے، کچھ ایسے شریک ہو گئے، بہرحال تم جانتے ہو کہ صبح اسی جگہ پر ہمیں شہید ہونا ہے۔ اور آپ نے فرمایا اپنے بچوں سے، اپنے بھتیجوں سے، اپنے جو ہے بیٹوں سے فرمایا، اپنے بھائی کے بیٹوں سے فرمایا، سب سے کہا کہ بات یہ ہے کہ یہ ہمیں شہید کرنا چاہتے ہیں اور صبح ہی ہمیں بشارت مل چکی ہے، شہادت کا موقع ہے، تم سب کو میں اجازت دیتا ہوں جو یہاں سے جانا چاہتا ہے خوشی خوشی چلا جائے، میں قیامت کے دن اس کو پکڑوں گا نہیں، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تم وفادار ہو، اب تک تم نے وفاداری کی ہے تو آخر تک بھی وفاداری کرو گے، لیکن میں اپنی طرف سے تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ تم چلے جاؤ، کیونکہ یہ مجھے شہید کرنا چاہتے ہیں، اگر مجھے شہید کر لیں گے تو پھر کسی کے پیچھے نہیں پڑیں گے۔ امام حسین نے جب یہ تقریر فرمائی تو آپ جانتے ہیں وفاداروں کا عالم کیا ہوا، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک کھڑے ہوتے گئے، کوئی چاچا، کوئی ماموں، کوئی ابا۔ آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ ہم ایسے وقت میں جو آپ کا آخری وقت ہے اس وقت ہم آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں اور آپ کی شہادت کے بعد ہم زندہ رہیں، ایسی زندگی پر لعنت ہے۔ ہم آپ کے ساتھ ہی شہید ہونا چاہتے ہیں، آپ شہید ہو جائیں اور آپ کے بعد ہم دنیا میں زندہ رہیں، ایسی زندگی نہیں چاہیے، بلکہ آپ کی شہادت سے پہلے ہم اپنی جانیں آپ کے نام پہ قربان کرنے کو تیار ہیں۔ ایک بھی وہاں سے اٹھ کے نہیں گئے، سارے کے سارے بیٹھے رہ گئے۔ اس کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پوری رات میں اور آپ کے جتنے بھی ساتھی تھے پوری رات بیٹھ کے عبادت کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، دعائیں استغفار کرتے ہیں۔ اس کے بعد صبح ہوتی ہے، فجر کی نماز ہوتی ہے اور پھر کربلا کا خونی منظر شروع ہو جاتا ہے۔ یہ کربلا کا خونی منظر کل ہی بیان ہوگا، اب یہیں پر میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں، لیکن ایک بات یاد رکھو میرے دوستو کہ یہ سب کچھ جو معاملہ ہوا امام حسین اور ابن زیاد کے بیچ میں، یہ صرف کوفیوں کی وجہ سے ہوا تھا۔ کوفہ میں اتنی تعداد تھی مسلمانوں کی جو اپنے آپ کو کہتے تھے نا، اگر وہ امام حسین کے ساتھ کھڑے ہو جاتے تو یزید کے چھکے چھڑ جاتے تھے، یزید کی حالت خراب ہو جاتی، ابن زیاد کچھ نہ کر پاتا۔ لیکن کوفیوں کی حالت، کوفیوں کا عالم یہ ہے کہ وہ بے وفائی میں مشہور تھے اور ہمیشہ ایسے کرتے آئے ہیں۔ بلایا کس لیے تھا؟ امامت کے لیے، خلافت کے لیے، نبی کے مصلی کو اور منبر رسول کو بچانے کے لیے بلایا تھا۔ اور ہوا کیا؟ نبی کے مصلی کو اور منبر رسول کو کس کے حوالے کر دیا؟ یزید کے حوالے کر دیا، اور سب اسی کی فوج میں شریک ہو گئے۔ یہ جو 22,000 آئے ہیں یہ کون تھے؟ یہ وہی لوگ تھے جو امام حسین کو خط لکھ کے بلا رہے تھے کہ آپ آئیں، ہم آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے، آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ یہ وہی لوگ تھے جو اب دشمن کے مقابلے میں، ان کے مقابلے میں دشمن کے ساتھ کھڑے ہیں اور انہی کو شہید کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو یزیدیوں کی یہ فطرت ہے، منافقوں کی یہ فطرت ہے کہ وہ ہمیشہ دین کے خلاف کھڑے ہوتے آئے ہیں۔ یہاں پر کچھ باتیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آج کرناٹک کے جو لوگ ہوں گے ان کو پتہ ہوگا، کرناٹک میں ایک جگہ، اس سے پہلے بھی میں نے بتایا تھا، نام نہیں لوں گا، نہیں وہاں کے لوگ ہوں گے تو ناراض ہو جائیں گے۔ ایک جگہ ہے، اس جگہ کو لوگ کیا کہتے ہیں؟ کوفہ کہتے ہیں، اور وہاں کے لوگوں کو کوفی کہتے ہیں، سب کو نہیں کہتے ہیں، سب کو نہیں کہتے ہیں، معاف کیجئے گا۔
جو مسجد اور مدرسے کی کمیٹیاں ہوتی ہیں ان کو کہتے ہیں کہ یہ کوفی لوگ ہیں، یزیدی لوگ ہیں۔ کیوں کہتے ہیں بتاؤں میں آپ کو؟ وہاں کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ لوگ مدرسوں کے لیے جب علماء کو بلاتے ہیں تو بڑی لالچ دیتے ہیں، ہم آپ کی خدمت کریں گے، آپ کے ساتھ ایسا کریں گے، ویسا کریں گے، یہ کریں گے۔ مسجد کے امام کو بلائیں گے تو بڑی اس کے لیے بیچارے کے لیے ہم آپ کی خدمت کریں گے، ایسا کریں گے، ویسا کریں گے، اور بلاتے ہیں 1 سے 2 ہفتہ گزرتا ہے، اپنا جاسوس چھوڑ دیتے ہیں۔ دیکھو امام کہاں جا رہا ہے، یہ مدرسے کا مولانا کہاں جا رہا ہے، کس سے مل رہا ہے، کس کے پاس جا رہا ہے، اور ہوتا یہ ہے کہ 6 مہینہ بھی وہ بیچارہ نہیں ٹک پاتا ہے، 6 مہینے ہی میں اس کا وہاں سے تبادلہ ہو جاتا ہے۔ تو لوگ کیا کہتے ہیں کہ یہ کوفی لوگ ہیں، یہ کوفیوں کی عادت ہے کہ اماموں کو بلاتے ہیں بڑی محبت سے اور کرتے کیا ہے، ان کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں۔ امام حسین کو کس لیے بلایا تھا؟ آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے، منبر رسول پر آپ کو کھڑے کریں گے، اور ہوا کیا کہ وہاں پہنچنے سے پہلے یزید کے ساتھ چلے گئے۔ اور وہ لوگ جو اس طرح کی حرکتیں آج بھی کر رہے ہیں، بہت سارے لوگ ایسے ہیں، میں نے اس سے پہلے بھی بیان کیا تھا، بہرحال اس پہ ٹاپک پہ نہیں جاؤں گا، لیکن اتنا آپ سے گزارش کروں گا کہ محب اہل بیت کی پہچان یہ ہے کہ ان کا نام صرف نہیں لینا ہے، ہم جو کام کریں گے نا اس کام کو بھی محب اہل بیت یعنی اہل بیت کی محبت میں کرنا ہے، اور اس میں کسی بھی طرح کی دھوکہ دہی نہیں ہونی چاہیے۔ دھوکہ کرنا یہ کوفیوں کی پہچان ہے، اور اہل بیت کے نام پر اپنی جان مال قربان کرنا اہل بیت سے محبت کرنے والوں کی پہچان ہے۔ اس لیے ہم جو بھی کام کریں 1 روپیہ بھی نہیں آپ کو محب اہل بیت بنائے، اہل بیت سے سچی پکی محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ کل کی رات اور پرسوں صبح کا ٹائمنگ تقریباً 11 بجے سے ایسا جو بھی رہے گا کل رات میں بتا دوں گا۔ آپ سے گزارش کروں گا کہ 2 بیان جو ہیں وہ دونوں بس یہی بچے ہیں کہ کربلا میں کیا ہوا اور کربلا کے بعد کیا ہوا۔ کل رات کا جو بیان ہے وہ کربلا کا منظر بیان ہوگا، اور پرسوں کربلا کے بعد کا منظر بیان ہوگا۔ تو یہ 2 بیان آپ کے لیے بہت اہم ہوتے ہیں، اس لیے آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ آپ پہنچیے، اور آپ سے ایک بھی گزارش اور کرتا ہوں، میری صحت کے لیے بھی دعا کیجیے۔ تقریباً 10 دن سے میں کافی پریشان، جو میں ظاہر نہیں کیا، ابھی تک صرف مؤذن صاحب کو بتایا تھا، اور کسی بھی طرح آ کے میں نماز پڑھا رہا تھا، میری حالت ایسی تھی کہ بستر پہ لیٹا ہوں تو میں اٹھ نہیں پا رہا تھا، بہت تکلیف تھی مجھے واقعی، لیکن میں بس کسی طرح آ رہا تھا، لیکن اللہ کا کرم کہ آج آرام ہوا، مجھے کافی آرام ہے، اور دوائیں بھی چل رہی ہیں۔ آپ میرے لیے بھی دعا کریں، ہم آپ کے لیے بھی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحت و عافیت کے ساتھ اور تندرستی کے ساتھ سلامت رکھے، اور اہل بیت سے سچی پکی محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔